ہم نہیں ملیں گے، کیا پھر نہ آ کے ہم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ بابا چچا کہا ہے لائے ہو کیوں علم کو، بابا چچا کہا ہے لائے ہو کیوں علم کو، یہ پوچھتی تھی بچی، یہ پوچھتی تھی بچی، لپٹی شہ امم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد۔ سب مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا، ہم سب کا خالق و مالک، اور درود و سلام ہو نبی مرسل حضرت محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ
طیب و طاہر آل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بعد از حمد پروردگار اور درود نبی اور آل نبی کے، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہم سب کو فرش مولا حسین پر آنے کی توفیق اور کامیابی عطا فرمائی۔ یقیناً آج ہم سب کے لیے اس چیز کو یاد کرنے کی کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ میں رحمت خدا سے فرار کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو ہوں رحمت خدا سے بھاگتا ہوں، تو جواب وہاں پر یہ بتایا گیا تھا باران بارش جو ہے رحمت ہے اور انسان اس سے بھاگتا ہے، مگر محبت حسین پر ہماری جانیں قربان ہوں، اس رحمت میں حسین کی محبت میں بھیگتا ہوا آتا ہے نا؟ جو انسان بارش سے بھاگتا ہے محبت حسین کے سہارے سے بارش میں رحمت میں بھیگتے ہوئے آتا ہے۔ راستے میں ہم بھی دہرا رہے تھے کہ آج واقعی ہم سب کی پریکشا، مگر خاص کر جیسا کہ مستورات عورتوں کے جو پنڈال میں پانی کی جو کیفیت ہے، مگر پھر یہی کہیں گے کہ چاہے وہ ماں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہوں، مستورات جو ہیں، لیڈیز جو ہیں، مردوں کے مقابلے میں حسین کی محبت میں آگے ہیں۔ چاہے آپ گردن ہلائیں کہ نہ ہلائیں، مگر سچائی ہے جسے مجھے منبر سے کہتے ہوئے بھی فخر ہو رہا ہے، لہذا آپ کو بھی سنتے ہوئے فخر ہونا چاہیے۔ مستورات جو ہیں مردوں کے مقابلے میں عزاداری کے سلسلے میں کیا ہیں؟ پیش پیش ہیں، آگے آگے ہیں، بلکہ فخر کر لو آپ اور ہم جو فرش عزا پر ہیں تو اپنی ماں کی وجہ سے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ اور ہم جو فرش عزا پر ہیں اپنی ماں کی وجہ سے ہیں، تو ماں عورت ہے یا مرد ہے؟ تو فخر کریں، اس لیے کہ یہ صنف نسواں جو ہے، یہ مستورات جو ہیں، مقصد حسینی عزائے حسینی کے اندر پیش پیش ہیں، آگے آگے ہیں۔ مقصد حسینی عزائے حسینی جملے دو ہیں، مگر کربلا مقصد حسینی بتاتی ہے ماؤں نے اپنی اولاد کو حسین پہ قربان کیا تاکہ حسین کا مقصد سلامت رہے، ہماری اولاد سلامت رہے نہ رہے تو میں نے غلط کہہ دیا نا، ہماری اولاد سلامت نہیں چاہیے، حسین سلامت چاہیے، حسین کا مقصد سلامت چاہیے۔ اور یہاں پر اس زمانے کے اندر جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ بچوں کو، بھائیوں کو، جو بھی جس رشتے سے متصل ہے، وابستہ ہے، اسے عزا سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ محنت کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ جہاں وہ انہیں جوڑنے کی کوشش کرتی ہے وہاں خود تمام ذمہ داریوں کے ساتھ کتنی مجلسیں کرتی ہیں،
اسی بستی میں آپ حساب لگائیے کتنی مجلسیں ہوتی ہیں مردوں کی اور کتنی ہوتی ہیں خواتین کی. حساب سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اسی بستی کے اندر مردوں کی کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، مستورات کی خواتین کی کتنی مجلسیں ہوتی ہیں. تو اگر میں آنکھیں بند کر کے بھی کہوں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں. غلط کہا؟ اور اس بستی کا نہیں، ہر بستی کا یہی حال ہے. ہر بستی کا یہی حال ہے. مگر ہمارا مجلس کرنا اور ہے، خواتین کا مجلس کرنا اور ہے. ہمارا مجلس کرنا اور ہے، خواتین کا مجلس کرنا اور ہے. ہمیں ناشتہ نہیں پکانا پڑتا، ہمیں کھانا نہیں پکانا پڑتا، ہمیں گھر کی صفائی نہیں کرنی ہوتی، ہمیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا نہیں ہوتا، ہمیں ٹفن نہیں بنانا ہوتا، ہمیں کپڑا نہیں دھونا ہوتا. تمام منظر آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو تمام گھر کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ زیادہ مجلسیں کریں. تمام خدمتوں کو، تمام حقوق کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ مجلس حسین، ماتم حسین، عزائے حسین میں جو ہو تو بھلا ہوتا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں سب سے بڑا حصہ عزا کے اندر کس کا ہے؟ تو اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو حفظ و امان میں رکھے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ان کو ہمارے معاشرے کے لیے عزت اور وقار کا نمونہ بنائے. اس لیے کہ عورتیں ہماری قوم کی، ہمارے معاشرے کی عزت ہے، وقار ہے. عزیزو، کچھ چیزوں کو یہاں سے دہرانا بھی چاہیے، اس لیے دہرایا. حقوق کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر قبول کرتے رہیں تو پھر مشکل نہیں ہوتا، اگر قبول نہ کریں تو پھر ہم ہی دکھائی دیں گے. کون دکھائی دے گا؟ ہم ہی دکھائی دیں گے. ہم سے بڑا عزادار کون؟ ہم سے بڑا ماتمدار کون؟ مگر جب نظر کو صحیح رکھیں گے اور حقیقتوں کو دیکھنا چاہیں گے تو پھر کہیں گے کہ نہیں، ہمارے سامنے جو ہیں وہ ہم سے کم نہیں ہیں، ہمارے سامنے جو ہیں عزادار وہ ہم سے کم نہیں. آئیے اسی عنوان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات دوہرا کے بات کو آگے بڑھا دوں کہ یقیناً یہ بڑا خطرہ ہے کہ کسی کو ہم کمتر جانیں، کسی کو ہم ہلکا جانیں. اس جملے کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ ہم ہر میدان میں اپنے علم پر یا اپنے نالج پر آخری مہر نہیں لگا سکتے. یہ ہم اگر سمجھ لیں قاعدے سے، ہم اپنے علم پر، ہم اپنے نالج پر، اپنی جانکاری پر آخری مہر نہیں لگا سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کچھ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو نظروں کے سامنے نہیں آئی. اگر آج ہم نے مہر لگا دی اور بعد میں جو چیز نظروں کے سامنے نہیں آئی تھی آئے گی تو پھر شرمندہ ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ شرمندہ ہونا پڑے گا. اگر اس جملے کو آپ نے نوٹ کر لیا تو آپ کو یہ جملہ آگے والا بڑا سکون پہنچائے گا. اسی لیے ہمارے آیات اعظام جب کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب. مطلب حرف آخر نہیں ہے.
لاسٹ لائن نہیں ہے، بتانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ مطلب ہم نے بتا تو دیا، لکھ تو دیا، مگر یہ 100% کا اعلان کرتے ہیں وہ۔ تو جو ایک آیت اللہ العظمی جو اس منزل پر ہے کہ جس کے سامنے قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہے، اور عقل کے پہرے کے ساتھ ہے، اجماع کو فالو کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک حکم دے رہا ہے، مگر اسے حرف آخر نہیں کہتا، حرف آخر نہیں، بلکہ اپنی علم کی اس وسعت کے باوجود واللہ اعلم بالصواب کہہ کے بتاتا ہے، حد میں رہو گے تو عزتیں پاتے رہو گے۔ تو ہم بندے ہیں، ہماری ایک حد ہے، اور ہماری حد یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، اور خالق اللہ جو ہے ہمارا خالق ہے، وہ عالم ہے، وہ علیم ہے، اور اس کا علم جو ہے لامحدود ہے۔ اس لیے وہ ہمارا آیت اللہ، ہمارا مرجع واللہ اعلم بالصواب کہہ کے بتاتا ہے کہ اللہ بہترین، سب سے بہتر جاننے والا۔ عزیزو، آئیے سامنے رکھ کے سنیں، کبھی بھی کسی کو ہلکا جانا، حقیر جانا، تو حقیر جاننے والے کا نقصان کیا ہے، کس حد تک جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے دوہرا دوں، اگر میں کسی بچے کو ہلکا جانوں، کمتر جانوں، اس کو بے عزت کروں، تو میرا نقصان کہاں تک ہو سکتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آگے یہاں پر سنیے، بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا انسان کہ جو اس بستی کا کھلا ہوا گنہگار، کیسا کھلا ہوا گنہگار، اور کھلا ہوا ایسا بھی نہیں کہ 2 جانتے ہیں 10 جانتے ہیں، پوری بستی جانتی ہے، اور صرف ایسا ہی نہیں، پوری کی پوری بستی ایک ہوئی اور اسے اپنی بستی سے باہر نکالا۔ اب کتنا کھلا ہوا گنہگار رہا ہوگا، کہ بستی کا ہر فرد، پوری بستی اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گئی، خبردار ہو گئی، اور خبردار ہونے کے بعد اسے اپنی بستی سے باہر نکالا کہ چل۔ لفظوں کو بدل کے اس طرح سے بھی دہرا سکتے کہ نہیں، جس سے پوری بستی عاجز ہو گئی۔ اور جب اتنا کھل گیا، اب یہ کھلا ہوا رسوا ہوا کہ نہیں ہوا، کھلا ہوا ذلیل ہوا کہ نہیں ہوا، مگر بعد والی کیفیت جو اس میں آئی، اگر وہ ہم میں بھی آ جائے تو ہمارے لیے رستہ ہے۔ بعد والی کیفیت جو اس میں آئی وہ ہم میں بھی آئے تو ہمارے لیے رستہ ہے، مگر اگر وہ رستہ نہ آئے تو پھر کربلا یاد رکھیے گا، ایک طرف حور ہے، دوسری طرف حرملا ہے۔ یہ جملے کا سہارا اس لیے لیا تاکہ جو ہے مس یوز نہ ہو، مگر اس کو آگے بڑھنے سے پہلے اور کہوں گا، توجہ کے ساتھ آپ بھی سنیں، یہ بھی ریکارڈ کر لیں۔ ایک انسان اکیلے گناہ کرے اور ایک انسان کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے گناہ کرے، مجھے فیصلہ نہیں کرنا، خالی منظر دکھانا۔ پھر آگے بڑھیے، وہ انسان جمعے کے دن گناہ کرے، ہے نا، اور وہی انسان ایام عزا کی حرمت کو پامال کر کے حسین کے غم کے دنوں میں کالے کپڑے پہن کے گناہ کرے۔ اور اس سے آگے بڑھ جاؤں، اگر کوئی زیادہ ہمت والا ہو کے
حسین کی عزا کے نام پر حرام محمدی کو حلال اور حلال محمدی کو حرام کرے. یہ جو میں نے کہا ہے آئینہ دکھایا ہے. ہمارے پڑوس کی بستی جو سرحد پار جاتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کا منظر سامنے آیا کہ نہیں ویڈیو کے ذریعے سے. خوبصورت عورت کو سجا کر مردوں کے مجمع میں لا کر آ گیا, دہرانے کی ضرورت. اب یہ کیا کیا انہوں نے؟ عزا کے نام پر وہ کام کیا کہ عورت کا پردہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ جو آخری لیول پر جو آیا, اگر کوئی انسان اتنا جسور ہو جائے یا کوئی پوری کی پوری پبلک جو ہے عزا کے نام پر, مولا حسین کی عزا کے نام پر الیاذ باللہ حلال محمدی حرام اور حرام محمدی حلال کرنے لگے, تو ان کی کیا کیفیت ہے؟ اس گناہ کا کیا وزن ہے؟ یہ جو دہرایا اس لیے عزیزو تاکہ گناہوں کی جو خطرات ہیں, نقصانات ہیں, اس کو سمجھیں. ضروری یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو ایسا قبول کرنا ہے, ایسا دیکھنا ہے کہ جس سے دیکھ کے اللہ خوش ہو, جسے دیکھ کے نبی خدا خوش ہوں, جنہیں دیکھ کے ائمہ خدا خوش ہوں. آئیے منزل کی طرف آ جائیں. باہر نکال دیا گیا. اب اس کے یہاں وہ کیفیت آئی پشیمانی والی, شرمندگی والی. اپنے آپ سے وہ بات کرتا ہے کہ میں اتنا ذلیل حقیر کہ میری رسوائی ہو گئی. معبود اب تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے, تو ہی ہے جو مجھے بخش سکتا ہے, اس لیے کہ تو معاف کرنے والا ہے, تو ہی بخشنے والا ہے. اب یہ باہر نکلا, دھتکارا ہوا, بستی سے باہر نکالا ہوا. اب جب بستی سے باہر چل رہا ہے, ایک موقع پر اس نے دیکھا کہ ایک عابد ہے جو عبادت میں مصروف ہے, اور اس کی عبادت کا نتیجہ کھلا ہوا یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس پر پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں. اس لیے کہ دھوپ سے بچانے کے لیے پرندے کیا کر رہے ہیں؟ اسے سایہ کر رہے ہیں. اب جیسے اس عبادت گزار کو اس منزل پر دیکھا, اس طرح سے منظر دیکھا گنہگار نے, تو اپنے دل میں خود سے بات کی کہ میں گنہگار, خطاکار, اور یہ وقت کا بہترین عابد, اللہ کا پسندیدہ, میرے گناہوں کی کثرت ہے, میں اس کے قریب جاؤں تاکہ اس پہ جو اللہ کا رحم ہے, کرم ہے, اس کی وجہ سے مجھے بھی کچھ رحم, کچھ کرم, کچھ لطف حاصل ہو جائے. اب یہ سوچ کے گیا, عابد کے قریب جا کے بیٹھ گیا. اس کے یہاں کیا ہے؟ گنہگار کے یہاں اپنے لیے رسوائی ہے, اپنے لیے پشیمانی ہے, اپنے لیے خود کے لیے خود کو ذلیل کر رہا ہے, اور سامنے والے عابد کی عزت ہے, اس کا احترام ہے, اس پہ جو اللہ کا لطف ہو رہا ہے اسے محسوس کر کے اس سے تھوڑی رحمت برکت حاصل کرنے کی غرض سے پہنچا, بیٹھ گیا. اب وہ عبادت کر رہا تھا, جیسے اس کی عبادت تمام ہوئی دیکھا اب اس کے یہاں کیفیت الگ آئی. میں اپنے علاقے کا بہترین عابد, میرا معاملہ اللہ سے بہت اچھا, میرے ساتھ جو اللہ کا لطف ہے وہ نمایاں ہے, اس لیے کہ پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں, جو لطف پروردگار ہے وہ کھلا ہوا ہے, روشن ہے. اور یہ اپنے وقت کا بڑا گنہگار. مطلب یہ ہے عابد اس گنہگار کو پہچانتا, مگر خود کے لیے خود کی بڑی بات اور اس کا آ کے بیٹھنا گوارا نہیں, اور اسے حقیر اور ذلیل جاننا. دونوں کے یہاں دونوں الگ الگ کیفیت ہے. اس کے یہاں اپنے لیے رسوائی ہے, ذلت ہے, پشیمانی ہے گنہگار کے یہاں,
عابد کے یہاں اکڑ ہے، تکبر ہے اور اس کو دھتکارنا ہے. اسے دھتکارا، کہا نکل یہاں سے جا. اور جیسے یہ کہا پروردگار کی طرف سے وقت کے نبی کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کے دونوں کو بتا دو میرا پیغام. جاؤ جا کے دونوں کو بتا دو میرا پیغام. ایک تکبر کرنے والا عابد ہے، ایک شرمندہ ہونے والا گنہگار ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہوا یہی. اس لیے کہ خالق تو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جس نے 6000 سال عبادت کی مگر تکبر کیا تو ملعون بارگاہ کر دیا. یہ بنیادی قانون ہے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. وقت کے نبی کے ذریعے پیغام پہنچا. بس سن لیں، آگے بڑھ جائیں کہ آیا وقت کا نبی اور نبی نے کہا کہ اے عابد تیری تمام عبادتوں کو حبط کر لیا گیا، ختم کر دیا گیا. تمام کیا ہو گیا؟ زیرو، ختم. اور اے گنہگار کہ تو نے جو اپنے آپ کو ذلت، پشیمانی، رسوائی کے ساتھ اللہ کے حضور جو رکھا تو اس ادا کی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا. تو وقت کا بڑا گنہگار پشیمانی کے ذریعے سے بخشا گیا. عزادار کو سمجھنے میں کوئی کمی نہ ہوگی، آسانی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا گواہ ہے اور بہت بڑا گنہگار تھا. کریم ابن کریم حسین نے بخش کے بتایا. بخشا کہ نہیں بخشا؟ مگر یہی حر نہ آیا ہوتا، پشیمان نہ ہوا ہوتا، معافی نہ مانگی ہوتی تو، مگر حر آیا، معافی مانگی تو حسین نے بخش کے بتایا کہ میں اسی اللہ کا نمائندہ ہوں کہ تمہاری نظروں کے سامنے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. وہ اتنا بڑا گنہگار تھا، اس خالق نے، اس مالک نے، اس اللہ نے اسے بخش دیا. میں اسی کا بندہ ہوں، اسی کا نمائندہ ہوں. میرے سامنے اس زمانے میں حر آیا ہے، اسے بخش کے بتا رہا ہوں کہ جب انسان پشیمان ہوتا ہے تو اللہ بخش دیتا ہے، وقت کا امام معاف کر دیتا ہے. جب پشیمان ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے. وقت کا امام معاف کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو ہم اسی کے نمائندے ہیں. ہمارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے ہٹ کے نہیں ہے. ہمارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے ہٹ کے نہیں ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حسین کا دشمن ہے اسے اللہ نہیں بخشے گا. جو علی کا دشمن ہے اسے اللہ، یہ دھوکے میں نہ آئے. جو اللہ کا دشمن، جو رسول اللہ کا دشمن، جو ائمہ ہدیٰ کا دشمن کھلم کھلا، وہ دشمنی اپنے اندر رکھے بھی اور بخشا جائے، ہو سکتا؟ یہ ضرور نوٹ کر لیں. اللہ کی دشمنی رکھے، رسول اللہ کی دشمنی رکھے، معصومین کی دشمنی رکھے اور بخشا جائے، ایسا نہیں. آئیے اس منزل پہ لے کے چلوں کہ جس کے لیے ہم سب جمع ہیں اور رحمت بھی ہم سب کا ساتھ دے رہی ہے. مگر اتنا ضرور احساس، کربلا میں 7 محرم کو تحت آب قیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا. آپ نے بھی پانی پیا ہوگا، ہم نے بھی پانی پیا ہے. اور آج ہم جو مجلس میں ہیں تو پانی برس بھی رہا ہے. کربلا میں سب پیاسے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی. زیادہ آئے پیاسوں کو یاد کرتے ہوئے ایک پیاسے کا پرسہ انہی جملوں کے ساتھ شروع کروں
جو کل دہرائے تھے، دادا کا، نانا کا، دادی کا، نانی کا، خود کی مصیبت، خود کا درد ایک مرحلہ، اس کی اولاد کی مصیبت مرحلہ سخت ہے، مصیبت سخت ہے، اولاد کی مصیبت مرحلہ سخت ہے، مصیبت اور سخت ہے۔ اور یہ ایسی نفسیاتی بات ہے کہ جسے یہاں جو بھی دادا ہے یا نانا ہے، دادی ہے یا نانی ہے، محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں زادارو، ماتمدارو، آئیں مل جل کے وقت کے امام کے حضور کہیں، یا قائم آل محمد، ہم گنہگار پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ جملے اس طرح سے دہرا کے آگے بڑھیں، بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹیں۔ ہاں عزیزو، بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹیں، مدینہ ہے درد زہرا ہے، مدینہ ہے درد زہرا ہے، مصائب زہرا ہے۔ اور یقیناً میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ پسلیاں ٹوٹنا کوئی معمولی درد نہیں ہے، ہر سانس کے آنے پر تکلیف، ہر سانس کے نکلنے پہ تکلیف۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، آوازیں بلند کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ کی آوازیں بلند کر کے کھل کے روئیں، اس لیے کہ دن جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پسلیاں ٹوٹ جائیں، درد بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایک درد کی کیفیت دہرائی، جب سانس لیتا ہے نا تو تڑپ جاتا ہے، جب سانس خارج کرتا ہے تڑپ جاتا ہے۔ زہرا کس طرح سے سانس لیتی تھی؟ اجرکم اللہ، ہاں زادارو، یہ درد زہرا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حسن کہ جو زہرا کا لال ہے، کلیجے کے ٹکڑے، دشت کے اندر یہ زہرا کے لال کا درد، یہ زہرا کے لال کی مصیبت، یہ زہرا کے لال کے مصائب۔ عزیزو، کلیجے کے ٹکڑوں پر اکتفا نہ ہوا، جنازہ سفید کفن کے ساتھ گیا تھا، ظالموں نے تیر باران کیا، ارے زخموں سے چور، کفن رنگین، اللہ تیر پہ وستا، حسن کا جنازہ گھر پلٹ کے آیا۔ یہ مصیبت حسن، مادر حسن کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد کے۔ آزادارو، اسی دکھیاری ماں کو پرسہ دینا ہے، جس دکھیاری ماں کے مصائب کے جملے دہرا کے بات شروع کیے۔ آزادارو، زہرا کا درد، زہرا کی اولاد کا درد۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اس منزل کی طرف کہ جو زہرا کا پوتا، جس کا نام قاسم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ آزادارو، خیال رکھیے گا، خیال رکھیے گا زہرا کا رومال خالی نہ چلا جائے۔ وقت کے امام کو پرسہ دے، یا امام زمانہ، مصیبتیں بڑی سخت ہیں، مسائل بڑے سخت ہیں، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے یہ درد بڑا سخت ہے۔ عزیزو، قاسم کہ جو حسن کا لال 13 سال کا
جس کے لیے جملہ سنے تڑپ لیں، جس کے لیے ایسا چاند سا چہرہ، ایسا چاند سا پیارا سا چہرہ کہ ظالم کے فوج میں ایک سپاہی کا یہ جملہ کہ اگر یہ حملہ کرتے کرتے میری طرف آ گیا نا تو اتنا پیارا چہرہ ہے کہ میں اس کے حملے کا جواب نہ دوں گا۔ اللہ اللہ، جس کے چہرے کی یہ کیفیت، چاند کے چہرے جیسا چہرہ، اللہ اللہ، کہ جو دشمن کو یہ جملہ لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ اگر میری طرف سے گزرا تو میں اس کو پلٹ کے جواب نہ دوں گا، اس پہ حملہ نہ کروں گا۔ اللہ اللہ، اگر دشمن اتنا کہتا ہے تو ناپرواہ کا کیا حال ہوگا؟ چچا حسین، ارے چچا حسین، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسی لیے تو جب آتے تھے نا قاسم اجازت کے لیے، چچا مولا آقا اجازت دے دیں، مگر آقا اجازت نہ دیتے تھے، مولا اجازت نہ دیتے تھے۔ ہاں عزیزو، یہی قاسم ہے کہ جن کے ذریعے سے دنیا کو ایک پیغام پہنچا، آئیے اسے دہرا دوں۔ ہاں، جب محضر شہادت پڑھا گیا تھا، نام دہرائے گئے تھے، مصلحت کا تقاضا تھا، حسین نے قاسم کا نام نہ لیا تو قاسم جو تھے کہتے ہیں آقا، مولا، چچا، کیا میرا نام نہیں ہے؟ جواب دینے سے پہلے آقا نے کہا بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جواب جو قاسم نے دیا تھا وہ موت کا مزہ دنیا کو بتایا۔ الموت احلی من العسل، موت میرے نزدیک جو ہے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اللہ اللہ، جس قاسم کے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہو، اس قاسم کی کیفیت کو محسوس کریں۔ جب یہاں پر آقا نے، مولا نے قاسم سے یہ جواب سن لیا تو مولا نے کہا بیٹا تمہارا نام تو اپنی جگہ پر، حد یہ ہے کہ تمہارا بھائی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ قاسم نے جیسے اپنے بھائی اصغر کی شہادت کی خبر سنی، قاسم تڑپ گئے۔ غیرت دار قاسم، حیا رکھنے والے قاسم نے کہا ارے اشقیا کیا خیموں میں چلے آئیں گے؟ اس لیے کہ میرا بھائی تو چلتا بھی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین۔ اللہ ہم سب کو اجر سے نوازے۔ معبود، اے خالق، یا اللہ یہ تمام کے تمام تیرے حسین کے عزادار ہیں، تیرے حسین کے عزاداروں پر رحمت نازل فرما۔ عزاداروں، یہ بڑی سخت منزل ہے، اسی منزل کو یاد رکھیے گا۔ درد زہرا بڑا درد ہے، زہرا کے لیے حسن کا درد اس سے بڑا درد ہے، مگر ہائے آگے جو منزل بڑھی، یہ جو ہے زہرا کا پوتا قاسم ہے، قاسم کا درد اور بڑا ہے اور سخت ہے۔ عزیزو، جو غیرت دار قاسم، جو حیا رکھنے والا قاسم، جسے گوارا نہیں کہ اشقیا خیموں میں چلے آئیں، وہ قاسم بس بات تمام کر دی عزیزو۔ وہ قاسم جب سوار کیا گیا تو منظر کو ذرا دیکھ لیں، اچھی طرح سے محسوس کریں۔ لکھا یہی ہے کہ قاسم کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ مطلب قد چھوٹا ہے، سن کم ہے، عمر کم ہے، پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے۔ اللہ اللہ، یہ قاسم کہ جس کے ساتھ بہت سارے مصائب ہیں، بس بات تمام کر دی۔ یہ قاسم میدان میں آئے اور دنیا کو، رہتی دنیا کو بتا دیا اے لوگو، حسن کی شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں 13 سال کا حسن کا لال
القاسم ہوں، میری شجاعت دیکھو، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مصیبت زدہ ہوں، شام کے نامور پہلوان کے 7 جوانوں کو واصل جہنم کیا، اس پہلوان کو فی النار کیا۔ اللہ اللہ، جس حسن کا قاسم اتنا شجاع، اتنا بہادر، اس حسن کی شجاعت پر ہماری جانیں قربان۔ اللہ اللہ، داد شجاعت خوب حاصل کیے، ظالم ایک ہوئے، حملہ ہوا، پیچھے سے کسی نے بھالا مارا، ایک تعداد تیروں کی لگی، جس سے قاسم زخمی ہوئے، زخموں سے چور چور، جب زین سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، اے ماں چچا، اے مولا، مدد کے لیے آئیے۔ اللہ اللہ، قاسم کا مدد کے لیے بلانا، حسین کا اس طرح سے شجاعت کے ساتھ میدان کی طرف نکلنا کہ دشمنوں میں بھگدڑ ہوئی، حسین دشمنوں کو الگ کرتے کرتے تو منظر یہ لکھا کہ بھگدڑ ہونے کی وجہ سے غبار خوب پھیلا، دھول جو تھی خوب اڑی، اتنی اڑی کہ آندھی جیسا ہو گیا، مگر اللہ اللہ، حسین کو آندھی چھٹنے کے بعد، دھول کے ہٹنے کے بعد کہاں پایا؟ حسین ہے قاسم کے پاس، حسین ہے قاسم کے پاس، مگر منظر کیا ہو گیا تھا؟ منظر یہ ہو گیا تھا، ظالموں میں بھگدڑ ہوئی تھی، اس بھگدڑ کی وجہ سے دھول اٹھی تھی، مگر اسی کے درمیان ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے تھے۔ عزیزو، آؤ مل کے کہو یا رسول اللہ، حسین کا جنازہ پامال کیا گیا، شہادت کے بعد قاسم کو پامال کیا گیا، جیتے جی۔ ہائے ہائے، حسین کے لیے بڑا سخت تھا، حسین کے لیے بڑا سخت تھا، اسی لیے لبہائے حسین ہلے، یہ کلمات جاری ہوئے، اے میرے لال، ارے تو مدد کے لیے بلاتا رہا، تیرا چچا تیری مدد کو نہ سکا۔ اجرکم اللہ، بس بات تمام کر دی، آخری جملہ، آزادارو، منظر آپ نے دیکھا تھا، جس قاسم کے پاؤں جو تھے رقاب تک نہیں پہنچتے تھے، اب جب جنازہ اٹھانے کی باری آئی، حسین غریب زہرا نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، مقتل لکھتا ہے حسین کے سینے سے قاسم کا سینہ لگا ہوا ہے، مگر ہائے قاسم کے پاؤں زمین پر خط دیتے جا رہے۔ ہائے 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 ہائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، یا اللہ، بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے پیارے کے عزادار ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے تمام زندہ اور مرحوم عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، تمام زندہ اور مرحوم
مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، مولا متقین مولا حسین کے چاہنے والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دعائیں بہت ہیں، حاجتیں بہت ہیں، ضرورتیں بہت ہیں۔ یا اللہ تیرے پیارے حسین کے فرش پر آ کے بیٹھے ہیں، عزائے حسین میں چند قطرے آنسو گرے، دل غمگین ہوا، دہرایا اے کریم پروردگار تمام حاضرین کی، تمام التماس دعا کہنے والوں کی، محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کی، مولا حسین کے عزاداروں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام تکلیفوں کو برطرف فرما۔ یا اللہ زمانہ پورا شوب ہے، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، ایران کی حمایتیوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پرچم کفر و نفاق کو ذلیل و خوار کر دے، خصوصاً امریکہ، اسرائیل اور اس کے جتنے بھی حمایتی ہیں، کھلم کھلا ہوں یا پردے کے پیچھے ہوں، تمام کے مکر ہیلے کو جو ہے باطل کر کے انہیں ذلیل و خوار کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ اس بستی میں جو حاضر ہیں وہ، اس بستی میں جو مولا حسین کے عزادار ہیں وہ، اور دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی مولا حسین کے نام لینے والے محمد اور آل محمد کے آباد ہیں، یا اللہ تمام کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اتباعِ عالیات معصومین علیہ السلام کے روضات کی حفاظت فرما، آیات اعظام، مراجع کرام، علماء شیعہ حضرات، خصوصاً آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی رہبر معظم، ان کی حفاظت فرما، ان دونوں بزرگوں کو طول عمر عطا فرما، ان دونوں بزرگوں کا سایہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر مزید قائم فرما۔ یا اللہ دعاؤں میں ہم سب پر حق رکھنے والی دعا، دعاؤں کو قبول کرانے والی دعا، تمام کی آمین کی ضرورت ہے۔ یا اللہ محمد اور آل محمد کے حق کے وسیلے سے قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، بی بی زہرا کے حق کے وسیلے سے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، 12 اماموں کے حق کے وسیلے سے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کو امام کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔ لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں، زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں، ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین، ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین، آ کر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہا، کہتی ہے بیبیاں، پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، وہ کر لو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں، آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن، آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن،
قاسم لولو حسین کی غربت کا انتہا، آمال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، یہ کہہ کے کچھ نشان کو شہ چومنے لگے، یہ کہہ کے کچھ نشان کو شہ چومنے لگے، عباس دیکھو رگڑی ہے قاسم نے ایڑیاں، آمال لاش دیکھ کے کہتے ہیں بیویاں، ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ، ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ، زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں، آمال لاش دیکھ کے کہتے ہیں بیویاں، لگتا ہے مجھ کو میر تکلم قیام سے، لگتا ہے مجھ کو میر تکلم قیام سے، اب بھی سنائی دیتی ہے پرواہ کی ہچکیاں، آمال لاش دیکھ کے کہتے ہیں بیویاں، آمال لاش دیکھ کے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیل، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل و ہانی ابن عروہ و حبیب ابن مظاہر والحر الشہید الریائی، السلام علیکم یا سادات موالیہ جمیع و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرجاء، روحی و جسمی لک الفدا و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسان اللہ مخرجک وجہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔